لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد، فقد قال امامنا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ. حاضرین اور ناظرین، سلام علیکم. جو ہمارا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہمارا ٹاپک ہے آشنائی با جوامع حدیثی شیعہ، یعنی انٹروڈکشن آف احادیث بکس آف شیعہ. اسی ٹاپک کے تحت ہم مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اب جب ہمارا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے تو یہاں سے اب ہمارا سلسلہ کتب اربعہ کے باب میں جاری و ساری ہوگا، اور یہاں پہ بیچ بیچ میں کچھ مشکل اصطلاحیں آئیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی برادر عزیز کو اس اصطلاح کو سمجھنے میں، اس لفظ کو سمجھنے میں مشکل درپیش ہو. تو اسی مشکل کے تحت میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ علم حدیث سے وہ اصطلاحیں ذکر کر دی جائیں کہ جو ہمارے آنے والے جلسے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. اور اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہر ایک جلسے کے پہلے جو ہم سلائیڈ کے تھرو اپنے سبق کو دکھاتے ہیں، ہر ایک جلسے کے پہلے ہم جو ہے کچھ چیزیں علم حدیث سے ریلیٹڈ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اس سے پہلے میں نے صرف اور صرف عند اللہ مثواب ہونے کے لیے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، تاکہ اس سے جو ہے ہمارے یوتھ میں، ہمارے جوانوں میں علم دین حاصل کرنے کا جو ہے شوق اور جذبہ زیادہ سے زیادہ بیدار ہو سکے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابھی جو میں نے حدیث روایت نقل کی ہے آپ اس میں غور کریں، میں پھر سے پڑھتا ہوں، اور یہ چیزیں یاد رہنے والی ہیں کہ ہر ایک حدیث کے دو جز ہوا کرتے ہیں، ایک سند حدیث اور ایک متن حدیث. سند حدیث اس کالم کو کہتے ہیں، اس حصے کو کہتے ہیں حدیث کے جہاں راویوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور متن حدیث اس حصے کو کہتے ہیں جہاں حدیث نقل ہوتی ہے معصوم کی. حدیث کیا ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یعنی کہ معصوم کا کہنا، قول یا فعل معصوم، یا کسی چیز کو دیکھ کر کے معصوم کا خاموش رہ جانا، سکوت. اس بات کی جو ہے دلیل ہے کہ معصوم کے سامنے جو فعل انجام دیا گیا ہے معصوم اس سے راضی ہے. اگر معصوم اس سے راضی نہیں ہوتا تو ٹوکتا ضرور. تو قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم کو کہتے ہیں حدیث. جہاں حدیث ذکر ہو اسے کہتے ہیں متن حدیث، اور اس کے اوپر والے حصے کو جہاں راویوں کا ذکر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سند حدیث. جس حدیث کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس میں آپ غور کریں تو سند حدیث میں شیخ کلینی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں علی ابن ابراہیم سے، اور علی ابن ابراہیم عن ابیہ یعنی اپنے والد گرامی سے، اور ان کے والد گرامی عن القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد سے روایت کو نقل کرتے ہیں، اور قاسم ابن محمد عن سلیمان ابن داؤد منقری، سلیمان ابن داؤد منقری سے روایت نقل کرتے ہیں، اور پھر وہ حفص بن غیاث سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. تو جو حدیث کا یہ ٹکڑا تھا اس کو کہتے ہیں سند حدیث. اب حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو اب یہ میں پڑھوں گا یہ جو ہے متن حدیث ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تعلم العلم وعمل به، جو بھی علم حاصل کرے اور اس پر عمل انجام دے، اس پر عمل کرے، وعلم للہ، اور اللہ کے لیے اسے دوسروں کو سکھائے. تو یہاں پہ تینوں چیزیں للہ جو ہے تینوں چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. من تعلم العلم للہ، یہ ان دا کامن ہے.
وعمل به للہ وعلم للہ، یہ معنی روایت اس طرح سے ہوا، یعنی کہ جو کوئی علم حاصل کرے اللہ کے لیے، اس پر عمل کرے اللہ کے لیے، اور اسے لوگوں کو سکھائے اللہ کے لیے، تو کیا ہوگا؟ دعیا فی ملکوت سماوات عظیمہ، اسے ملکوت سماوات میں عظیم ہستی کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی کہ سپر وہ ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کے اوپر عمل کرے قیامت کے روز، نہ کہ مال و حشم والا، نہ کہ دوسری چیزوں والا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں فقیلا، پھر ایک ندا آئے گی تعلم للہ، کہ اس نے اللہ کے لیے سیکھا ہے، وعمل للہ، اللہ کے لیے عمل انجام دیا ہے، وعلم للہ، اور اللہ کے لیے اس نے عمل انجام دیا۔ معزز ناظرین، اب جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو علم رجال کے حساب سے اگر دیکھیں تو حدیث کی 4 قسمیں علم رجال کے تحت ذکر کی گئی ہیں۔ حدیث یا صحیح ہوگی، یا حسن ہوگی، یا موثق ہوگی، یا ضعیف ہوگی۔ حدیث صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی حضرات 3 شرطوں کے حامل ہوں۔ سب سے پہلی شرط ثقہ ہوں، دوسری شرط عادل ہوں، تیسری شرط 12 امامی ہوں۔ سب سے پہلی شرط ثقہ ہوں، یعنی کہ ان کا حافظہ اچھا ہو، احادیث کو حفظ کر سکتے ہوں اور بھروسے مند ہوں، ثقہ یعنی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ عادل ہوں، یعنی فسق و فجور کے مالک نہ ہوں، گناہیں سرعام انجام دینے والے نہ ہوں، عادل ہوں۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 12 امامی ہوں، بس اگر ایک شش امامی حدیث کو نقل کرے تو اسے صحیح نہیں کہا جائے گا۔ اگر 4 امامی بھی اگر کسی حدیث کو نقل کرے تو اسے صحیح نہیں کہا جائے گا، کیونکہ صحیح کی شرط یہ ہے کہ 12 امامی ہو راوی۔ اب اگر ان تینوں شرطوں میں سے کسی شخص میں عدالت نہ پائی جائے تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کو حسن کہا جائے گا۔ اور اگر کسی راوی میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے تو پھر حدیث نہ صحیح ہوگی نہ حسن ہوگی، بلکہ اس کو اگر اس میں عدالت بھی، اگر اس میں کسی راوی میں اگر 12 امامی نہیں ہے، وہ 12 امام کا ماننے والا نہیں ہے، اور دونوں دوسرے شرطیں پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ ثقہ بھی ہے اور عادل بھی ہے، تو پھر ایسی حدیث کو موثق کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی روایت میں تینوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے، یعنی کہ کوئی راوی نہ ثقہ ہو، نہ عادل ہو، نہ 12 امامی ہو، تو پھر ایسی حدیث کو ضعیف حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حضرات، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے درس میں ہمارے سامنے کیا آنے والا ہے۔ تو ناظرین، ایک بار پھر آپ کا جو ہے خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں، جس میں ہم ائمہ کے زمانے سے لے کر کے اب تک علم حدیث میں لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں آشنائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور پچھلے جلسے میں ہم لوگوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کی کتاب النوادر اور احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب المحاسن کے بارے میں جانا۔ صاحب النوادر یعنی احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری نے، ہم نے یہ پڑھا کہ آپ کو یعنی عیسیٰ اشعری نے احمد بن محمد بن خالد برقی کو، یعنی صاحب محاسن کو قم سے نکلوا دیا تھا، کیونکہ آپ ضعیف روایتیں نقل کرتے تھے اور مرسلہ روایات کے اوپر آپ جو ہے اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، ان کو ذکر کرتے تھے۔ اس جرم میں آپ کو قم سے نکال دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ دونوں شخصیتیں، یعنی صاحب النوادر اور صاحب المحاسن، یعنی کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری اور احمد بن محمد بن خالد برقی، یہ دونوں ایسی بڑی شخصیتیں تھیں جو مرحوم کلینی کے استاد میں سے شمار کیے جاتے تھے، اور تمام کے تمام نے گرچہ ایک طرف سے جو ہے احمد بن محمد بن
خالد برقی کے ساتھ یہ تھا کہ آپ جو ہے ضعیف روایتوں کو نقل کرتے ہیں اور مرسلہ روایتوں کو نقل کرتے ہیں. اس کے باوجود اکثر علماء نے آپ کی روایتوں کو خاص طور سے کتب اربعہ میں آپ کی روایتوں کو نقل کیا گیا ہے. اور آپ کی جو اچھی جو حسن روایتیں تھیں یا جو قوی روایتیں تھیں ان کو جو ہے محمدین ثلاثہ نے اپنی کتاب میں جگہ دیا ہے. اور قاضی نور اللہ شوستری نے آپ کی کتاب کو جو ہے کتب اربعہ کے ردیف میں قرار دیا تھا. یہ سب ہم نے پڑھا تھا. اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں، کتاب کی ساختار کو دیکھتے ہیں کہ کس ساختار کی کتاب ہے. محاسن میں جو ہے متعدد کتابیں ہیں، اور لیکن ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہی ہم تک پہنچ پایا ہے. شیخ طوسی نے اپنی کتاب رجالی جو فہرست ہے اس میں 98 کتاب اور نجاشی نے 93 کتاب کا نام لیا ہے. لیکن جو نسخہ محاسن کا جو نسخہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے درمیان موجود ہے اس میں صرف 11 کتابیں آئی ہیں. جو محاسن ہمارے درمیان موجود ہے اس میں صرف 2705 روایتیں ہیں، اور اس میں تکراری احادیث بہت کم ہیں، یعنی کہ ایسی حدیث کہ جس کی تکرار کی ہوئی ہو، ایک ہی حدیث دو بار یا 3 بار آئی ہو، ایسی حدیثیں بہت کم ہیں. محاسن چند کتابوں سے مل کر کے بنتی ہے. ان میں سے پہلی ہے کتاب اشکال والقرائن. اشکال والقرائن میں وہ روایات پیش کی گئی ہیں کہ جس میں عدد ہوتی ہے. مثلا 3 چیزیں کرنے سے 3 چیزیں ملیں گی، 3 چیزیں 3 چیزوں کو باطل کرتی ہیں، 4 چیزیں 5 چیزوں کو باطل کرتی ہیں، اس طرح سے جس میں عدد بیان کی جائے. یا یہ کہ پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جس میں سفارش اور توصیے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشکال والقرائن. اور ثواب الاعمال میں صاحب محاسن نے ان روایات کو ذکر کیا ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں اور اچھے اعمال کی جو جزا ہیں، اس سے مربوط جو روایتیں ہیں اس کو اس میں جمع کیا ہے. اسی طریقے سے کتاب عقاب الاعمال میں برے اعمال کو اور برے اعمال کی سزا کو ذکر کیا ہے. اور کتاب الصفوہ والنور والرحمہ ہے، اس میں رسول خدا کا مقام، اہل بیت کا مقام، ان کے شیعوں کا مقام ذکر کیا ہے. اس کے بعد کتاب مصاحب الظلم ہے جس میں ہدایت کے مختلف راستے امام اور عقل اور علم کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں. 6 نمبر پہ ہے کتاب العلل جس میں احکام شرعی کے ایک کی علتیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد ہے کتاب السفر جس میں احکام اور سفر سے متعلق روایات ذکر کی گئی ہیں. اس کے بعد کتاب المآکل ہے جس میں کھانے پینے کے آداب اور احکام ذکر کیے گئے ہیں. اس کے بعد کتاب الماء ہے جس میں پانی کے احکام ذکر ہوئے ہیں. پھر کتاب المنافع ہے جس میں استخارہ، مشورہ اور قرعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں. پھر کتاب المرافق ہے جس میں آسائش کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ گھر کے احکام، نظافت کے احکام اور سواری کے احکام. اب یہاں پہ کتاب محاسن سے روایت کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ نمونہ ہم پیش کر رہے ہیں کتاب الاشکال والقرائن سے. اس میں احمد بن محمد بن عبداللہ برقی، احمد بن عبداللہ برقی یعنی کہ یہی صاحب محاسن روایت کرتے ہیں معاویہ بن وہب سے، اور انہوں نے ابی عبداللہ علیہ السلام سے یعنی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. قال، امام نے فرمایا، یا معاویہ، اے معاویہ، من اعطی ثلاثا لم یحرم ثلاثا، جسے 3 چیزیں عطا کر دی جائیں وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا. تو یا تو ہم اس کو اعطیہ مجہول پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ یا من اس کو آتا معلوم میں پڑھ سکتے ہیں. مثلا من آتا ثلاثا، کہ جو 3 چیزیں دے یعنی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، لم یحرم ثلاثا، وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا. وہ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ من اعطی الدعاء اعطی الاجابہ، جسے دعا کی توفیق دی جائے اسے اجابت بھی دی جاتی ہے. ومن اعطی الشکر اعطی الزیادہ، جسے شکر دیا جائے اسے زیادتی بھی عطا کی جاتی ہے مال اور جان اور عزت و ناموس میں. ومن اعطی توکل اعطی الکفایہ، جسے توکل عطا کیا جائے اسے کفایت بھی عطا کی جاتی ہے.
اب یہ تین چیزیں جو ہیں تین آیات سے اخذ شدہ ہیں، لی گئی ہیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ان اللہ عز وجل یقول ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ، جو بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا جو ہے حدیث کا تیسرا جملہ تھا، ومن اوتی توکل اوتی الکفایہ، اس سے وہ یہ تیسرا والا جملہ اس آیت سے نکلا۔ پھر امام فرماتے ہیں وقال عز وجل لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکر کیا تو میں تم میں جو ہے زیادتی کر دوں گا، یعنی کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا، اور اگر تم نے نعمتوں کا کفران کیا، جھٹلایا، تو جان لو کہ میرا عذاب شدید ہے۔ اب یہ جو ہے دوسرے نمبر پر جو حدیث کا ٹکڑا تھا ومن اوتی شکر اوتی زیادہ، یہ اس آیت سے امام نے اخذ کیا، اور روایت کا پہلا جملہ من اوتی دعا اوتی الاجابہ اس آیت سے اخذ کیا جا رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ وقال ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری اجابت کروں گا، دعا کو پورا کروں گا، کہ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں وہ لوگ عن قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ کتاب اشکال اور قرائن سے اس روایت کو پیش کیا گیا۔ دوسری انہو یعنی ان احمد بن ابی عبداللہ برقی، یہ انہو اختصار کے طور پر مرحوم برقی نے لکھا ہے۔ مرحوم برقی روایت کرتے ہیں حماد بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الحمید طائی سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کتب معی الی عبداللہ بن معاویہ وهو بفارس من اتقى اللہ، کہ امام علیہ السلام نے معاویہ کو جو ہے خط لکھا اور وہ فارس میں تھا۔ کیا لکھتے ہیں امام؟ من اتقى اللہ وقاه، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے بچائے گا، ومن شکرہ زادہ، اور جو اس کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں زیادتی کرے گا، ومن اقرضہ جزاہ، اور جو اللہ کو قرض عطا کرے گا، قرض دے گا، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کی جزا دے گا۔ اب یہاں پہ حاضرین اور قارئین اور ناظرین آپ سب جو ہے جلسے میں حاضر تھے اور جلسہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ دوسری والی جو سند ہے اس میں عنہو میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر کہاں پلٹ کر کے جا رہی ہے؟ جس کا جواب میں نے دے دیا کہ وہ برقی کی طرف مرحوم برقی کی طرف پلٹ کے جا رہی ہے۔ دوسرا سوال، اب اس سوال کا جواب آپ جو ہے تلاش کیجیے، اور تلاش کرنے کے بعد سے واٹس ایپ میں یا پھر یوٹیوب چینل پہ کمنٹ میں لکھیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو دوسری اوپر والی روایت ہے، یہ جو اوپر والی روایت ہے دوسری روایت، اس میں ایسا کیا پایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مرحوم برقی نے اس روایت کو کتاب اشکال والقرائن میں ذکر کیا ہے؟ اب اس کا جواب آپ دیجیے، آسان جواب ہے، ذرا سا دقت کریں گے جواب معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ ایک اختیاری تحقیق ہے کہ آپ جو ہے محاسن کی دو روایت کی جو کافی میں بھی آئی ہو اس کو نکالیے، نکالنے کے بعد سے اس میں سند اور متن میں دیکھیے کیا اختلاف پایا جا رہا ہے اور اس اختلاف کو بھیجیے۔ تو آپ یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں یا پھر واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ کتب اربعہ کا، اور یہاں سے اہم جلسے ہیں، سارے اہم جلسے ہیں، لیکن چونکہ یہ کتب اربعہ ہمارے لیے اہم ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں زیادہ اہم اور انشاءاللہ انٹرسٹنگ بحثیں کہ جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری کتب اربعہ ہی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ محاسن اور نوادر وغیرہ یا نوادر الحکمہ وغیرہ اتنا لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، لیکن یہ چار کتابیں ہر ایک انسان جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی کتاب ہے محمدون ثلاث، تین محمد۔ کیسے؟ کیا کیا نام ہے محمد کا؟ پہلے محمد بن یعقوب کلینی، ان کی وفات ہوئی تھی 329 ہجری میں، ان کی کتاب ہے کافی۔ دوسرے محمد کون ہیں؟ محمد بن علی ابن بابویہ، جن کا لقب ہے شیخ صدوق،
ان کی وفات ہوئی تھی 381 ہجری میں، یعنی شیخ کلینی پہلے ہیں، اس کے بعد شیخ صدوق کا زمانہ ہے، یعنی کہ شیخ صدوق شیخ کلینی سے چھوٹے تھے۔ انہیں کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جس کو شارٹ کٹ میں فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد محمد بن حسن طوسی، ان کی وفات ہوئی تھی 460 میں، یعنی کہ تینوں محمد میں عمر میں سب سے چھوٹے شیخ طوسی تھے۔ ان تینوں محمد کی 4 کتابیں ہیں، اور یہ فخر شیخ طوسی کو ملتا ہے کہ 4 کتاب میں 2 کتاب شیخ طوسی کی ہے، تہذیب الاحکام اور الاستبصار۔ اب یہاں سے ایک ایک کتاب کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن اس کے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہمارے شیعوں کے درمیان بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، خود کتب اربعہ کے پہلے نوادر الحکمہ، النوادر، المحاسن، یہ ساری کتابیں موجود تھیں، اور کتب اربعہ کے بعد بھی جو ہے بہت قیمتی کتابیں لکھی گئیں، جیسے وسائل الشیعہ، بحار الانوار۔ ان سب کتابوں کے باوجود 4 کتابوں کو اتنی زیادہ شہرت ملنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اٹھتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب، چونکہ ان کے مؤلفین کا مقام بہت بلند تھا اور ان کی وثاقت بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کو شہرت زیادہ ملی، پہلا۔ دوسری وجہ، ان 4 کتابوں کے مؤلفین نے احادیث کو جمع کرنے میں بہت زیادہ اہتمام برتا ہے، اور اتنا زیادہ اہتمام برتا ہے کہ اس میں جو ہے ان کی پیش کردہ روایتیں صحت زیادہ رکھتی ہیں اور معتبر زیادہ ہیں۔ تیسری وجہ، ان تینوں صاحبان نے اپنی کتابوں میں نظم اور ترتیب کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، احادیث اور موضوعات کی چینش میں، یعنی کہ احادیث کو اور موضوعات کی دستہ بندی میں بہت زیادہ نظم و ترتیب کا خیال رکھا۔ چوتھی وجہ، ان کا جو ہے حجم بہت زیادہ ہے، اس میں احادیث بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں ان 4 کتابوں میں۔ پانچویں، یہ زمانے کے اعتبار سے پرانی ہیں اور عصر صدور یعنی صدور حدیث یعنی کہ حضور ائمہ علیہم السلام سے یہ بہت زیادہ نزدیک ہیں، اس وجہ سے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ چھٹی وجہ، ان 4 کتابوں کے مؤلفین نے مشکل تعارض اخبار کی مشکل کو حل کیا ہے، اور بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ اخبار کے تعارض کو حل کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہے اصول اربعہ کے سلسلے میں چند نکات سے آشنائی حاصل کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری کتب اربعہ کو صحاح اربعہ نہیں کہا گیا، بلکہ اصول اربعہ کہا گیا ہے، جیسا کہ عامہ کے نزدیک صحاح 6 ہیں، 6 صحیح کتابیں، تو ہم بھی صحاح اربعہ کہہ سکتے تھے، لیکن ہم نے صحاح اربعہ نہیں کہا ہے بلکہ اصول اربعہ کہا ہے۔ جبکہ اگر ہم کمپریزن کریں، مقابلہ کریں اپنی کتابوں کا اور عامہ کی صحاح 6 کا، تو ہماری کتابوں میں ضعیف روایتیں بہت کم ہیں بنسبت عامہ کی کتابوں کے، اس کے باوجود ہم صحیح کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں۔ دوسری، اصول 5 و کتاب مدینۃ العلم، بعض علماء کے کلام میں اصول 5 بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ 4 اصول کتب اربعہ پلس کتاب مدینۃ العلم۔ حسین بن عبد الصمد جو کہ شیخ بہائی کے پدر تھے اور ان کی وفات 984 میں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول 5 ہیں، کیا کیا ہیں؟ کافی، مدینۃ العلم، کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب اور استبصار۔ اب یہاں سے سامعین اور ناظرین حضرات محمد بن یعقوب کلینی کی سوانح حیات اور ان کی کتاب اصول کافی کے سلسلے میں ہم آنے والے جلسے میں بحث کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔